أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظہور الحجہ. یوم جمعہ حضور قلب کے ساتھ اپنے زمانے کے زندہ مہربان حاضر ناظر امام کے لیے دعا کریں. یا رب الشہداء اشفی صدر الشہداء صدور الشہداء بظہور الحجہ. یا رب المؤمنین یا رب المؤمنات اشفی صدور المؤمنات بظہور الحجہ. قبولیت دعا کے لیے صلوات. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صلوات. پروردگار عالم نے نہ جانے ہم پر اتنا بڑا کرم، اتنا عظیم لطف اس یوم کو دے کر، جمعہ جیسی برکتوں کو ہمارے سامنے بچھا کر اور اس دن کو ہم سے منسوب کر کے نہ جانے ہم پر کتنا بڑا فضل کرم کر دیا. اہل دل کے لیے، اہل معنی کے لیے، اہل حاجت حقیقی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے. وہ عمل صلاۃ ہے، نماز ہے، 2 رکعت ہے، لیکن اتنی اہم ہے یہ نماز کہ اس پر انٹیٹی، ہمارا اصل و حسب و نسب سب اس حسین نور زینبی سے ہے. تو آپ جیسے اہل درد و دل اور معنی اور ایمان اور صاحب عزا کے دلوں کو کیوں دختر علی تسخیر نہ کر سکے گی؟ یقیناً بی بی ایک ایک دل کو جانتی ہیں. روایات میں یوم جمعہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایک ایک کا نام لیا جاتا ہے، ہر عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. خدا نخواستہ گناہ کا بھی اور زیادہ اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے. استخیر، مجھے اس خیر تک پہنچنا ہے. کل ہم نے پہلا قدم خیر کا بتایا. مجھے یقین ہے ہم سب اس محنت پر، اس سفر حسن و جمال زینبی پر گامزن ہے. ہم چل پڑے ہیں
یہی تو کرم ہے اس مہینے میں جو زینب کبریٰ ہم پر کرتی ہے، ورنہ عام دنوں میں ہم کھڑے رہتے ہیں، ہم پیچھے چلے جاتے ہیں یا وہیں سٹک ہے، سٹل ہے، ہم میں حرکت نہیں ہے۔ وہ پانی جو کھڑا ہوا ہو، جتنا بھی زیادہ ہو، آہستہ آہستہ اس سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، لیکن اگر کم مقدار میں بھی پانی ہو لیکن اس میں حرکت ہو، مسلسل وہ اگر چل رہا ہے، تر و تازہ، تراوت، خوشبو، وہ حیات دیتا ہے، وہ شفا دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں چلنے کے لیے، حرکت کے لیے، ہماری روح کے سفر کو اتنا حسین بنایا ہے۔ اگر ہم حرکت نہ کریں تو ہم سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو ام اخوی یہ لقب ہے زینب کبریٰ کا، کم لوگ جانتے کہ آپ مادر ہیں، زین ہیں، اخوی جب کہتے ہیں تو حسن حسین علیہم السلام۔ جس طرح آپ کی ماں مادر ہیں اپنے پدر کے لیے، یا ام ہے اب کے لیے، دختر فاطمہ ام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اصل ام یعنی وہ جڑ، وہ رکن، وہ پلر۔ دیکھیں تو ہم غور ہی نہیں کرتے کہ اسلام نے عورت کو کہاں، کس بلندیوں پر جا کر کھڑا کیا ہے۔ میرے بابا ہمیں کہتے تھے ہمیشہ کہ ماما آپ کچن کے لیے نہیں بنی، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کچن میں نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ بہترین عورت وہ بھی ہے جو خوشبودار ہے زبان سے، کردار سے، اور بہترین کھانے بناتی ہے، لیکن یہ جو اتنا ٹائم، ایکسٹرا ٹائم، یو آر ناٹ فار کچن۔ یہ مجھے بچپن سے بات یاد ہے، میں بے عمل ہوں لیکن بابا ماشاءاللہ مفسر قرآن ہیں، محسن ملت ہیں، وہ بچپن سے ہمیں کہتے آئے ماما آپ کچن کے لیے نہیں بنی، آپ صرف گھر کے کام کے لیے نہیں بنی، آپ نے عشق زہرا و زینب میں قربتاً الی اللہ اپنے کمال کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ نہ کہ میں نے اتنی خدمت کی، اس کی، سارے اعمال خود ہی ہم برباد و ویران کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نا زینبی مائنڈ سیٹ۔ یہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو شفا ہی شفا ہے۔ خدا کی قسم اتنا جمال ہے اس ٹیمپریری دنیا میں، اگر ہم ان ہیبٹس کو اڈاپٹ کریں، جس کے لیے کربلا جیسا عظیم درسگاہ اور یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ ہمارے لیے اسٹیبلش کی گئی، بنائی گئی کہ ہم جاگ جائیں، ہم اٹھ جائیں۔ استخیر باللہ خیرتاً فی عافیہ۔ جو چاہتے ہیں ایگزیکٹلی اس کو دیکھ لیں، آپ سوشل میڈیا پر حقیر کا نام لکھ دیں تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسپیشلی آئی تھنک انسٹاگرام پہ آپ ڈال دیں گے، صحیح سکینہ جان یہاں تشریف فرمائیں، اور جس کو جو بھی انفارمیشن لینی ہو تو آپ لے سکتی ہے۔ آپ بھی معلمہ قرآن کی بیٹی ہیں ماشاءاللہ، ہما کمانی صاحبہ، بہت سے لوگ شاگرد ہیں ان کی مدر کے، اور بہت ہی اہل معنی، اہل علم، پروردگار عالم آپ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرمائے۔ صلوات بھیجیے۔ یوم الجمعہ میں اپنی بچیوں کو صرف ایک آسان سا عمل بتاتی جاؤں، اور یہ مجھے اسلام نے سکھایا ہے کہ ایزی پیزی بیبی سٹیپس، آسان باتیں ضرور کرو۔ اگر آپ ڈیٹیل میں اس خوبصورت احادیث کی دنیا میں انڈلج ہو جائیں،
غرق ہو جائیں، غوطہ لگائیں، اس حدیث کی دنیا میں زندگی گزاریں، تو آپ کو نظر آئے گا ہمارے ائمہ اتنے پیار اور محبت سے کہتے ہیں کہ یہ دین مشکل نہیں ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ، اتنے پیار سے بلاتے ہیں، یہ بہت پیار سے. اور یوں کہہ دیا، یہ کہ حدیث ہے، یہ یاد کریں آپ سب کہ افضل العمل ما قل و سہل، بہترین عمل وہ ہے جو قلیل یعنی کم، سہل یعنی سہل آسان. ہمارے کلچر میں تو ہم کہیں گے جو جتنا مشکل ہو وہ اتنا زیادہ افضل ہے نا. ہمیں تو بار بار یہی سمجھایا گیا ہے. ایک اینگل سے ہے اس میں چیلنج زیادہ ہے، آپ کو ثواب زیادہ ملتا ہے ڈفرینٹ اینگل سے، لیکن ایک اینگل سے آسان کام اور ٹائم بھی کم کنزیوم کر رہا ہے لیکن آپ کو بوسٹ کر رہا ہے. جیسے کبھی ایک چھوٹی سی چیز سے یہ آپ کے انجن میں کوئی پرابلم ہے، کوئی چھوٹا سا ٹچ کر دیتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ضروری نہیں آپ کوئی بہت ہی بڑا آپریشن کریں، نہیں، چھوٹی سی چیز سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. افضل العمل ما قل و سہل، یہ بار بار ہمیں بتایا گیا ہے. تو ایک چھوٹا سا عمل جو کہ بہت پیارا سا ہے، اور اموات کے لیے عالم برزخ میں جہاں ہم نے ملحق ہونا ہے، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار جو وہاں جا چکے ہیں، ان کے لیے جو بیسٹ آف بیسٹ گفٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ پڑھنے میں بڑا آسان، آپ لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کو نور کے طبق میں ایسے سجا کر فرشتے ہمارے اموات کو ہدیہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جشن اور خوشی منائی جاتی ہے اس کی خوشبو کی طاقت سے. وہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد. آیت اللہ بہاؤدینی کہتے کہ صلوات کوئی قرآن کی تلاوت سے کمتر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 یہ اللہ کا خود حکم ہے، یہ قرآن کی آیت پر عمل ہے. نمبر 2 یہ دعا بھی ہے، توسل بھی ہے، دعائے دائمی بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، اللہم نبوت بھی ہے، صلی علی محمد، ولایت و امامت بھی ہے. اور پھر یقیناً جب ہم نبی کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اس قیامت غیب پر ہمارا ایمان ہے، اس میں قیامت بھی ہے. تمام اصول دین الہی کو یکجا جمع کر دے تو وہ نغمہ صلوات بر محمد و آل محمد بنتا ہے. اس لیے ہمارے نبی سید الرسل ہیں، اور آپ سید الاوصیاء سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ یا علی الا اخبرکم بشیء تعجبنی، یا علی میں تجھے ایک ایسی چیز کی خبر دوں جس کو سن کے تو حیران ہو جائے. مظہر العجائب کو جو خبر حیران کر دے وہ کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، آپ فرمائیں، میں سر تپا سننے کے لیے تیار ہوں، ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں. مدینۃ العلم، باب العلم سے مخاطب ہے اور یوں فرما رہا ہے کہ جب ایک مومن ایک مرتبہ پورے وجود کے ساتھ اس حسین چینل کو جس کو رب نے چنا، وہی ہماری زندگی اور حیات ہے، ان کے حضور کو احساس کرتے ہوئے ان پر جب درود اور صلوات بھیجتا ہے تو فرشتے جھوم جھوم کر صفے اتنی زیادہ کہ ان کی تعداد نہیں بتائے کتنی صفوں میں مختلف صفوف ملائکہ، اور ہر ملک 70 مرہ آپ پر صلوات. اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ تعجب کی بات یہ ہے یا علی، ہم اور آپ تو سن لیتے ہیں نا، وہاں تو پردے ہٹے ہوئے ہیں، تمام حضور ملائکہ، ملکو، انسو، جنو، بشر سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک صلوات کے بدلے میں کیا انقلاب برگزار ہو جاتا ہے. کہا یا علی، ایک فرد جب ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے
تو رب ذوالجلال عز و جل اس پر 70,000 مرتبہ صلوات اور درود بھیج دیتا ہے. جسٹ بیوٹیفل. ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، صرف نام سنا ہے، لیکن نام میں ہی اتنا جمال ہے کہ جھوم جھوم کر ہم کتنا یاد کرتے اپنے نبی کو، بار بار دعا کرتے ہیں، کنیکٹ ہوتے. اس لیے کہا ہے جیسے گھر میں داخل ہو سلام کرو. کیوں سلام کرو؟ تاکہ موڈ اچھا ہو جائے. گھر میں آتے ہی تھوڑا موڈ خراب ہو جاتا ہے، سب کے ساتھ اسمائل، گھر آتے ہی غصہ، شکل ہی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کل نارسسزم کے بارے میں بتایا نا، نارسسٹک ہم نے نہیں بننا، کہ جو لوگوں کے لیے تو بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں واو ہاؤ لکی یو آر، لک ایٹ یور ڈیڈ، اور آئی ڈونٹ نو ایون بردر، کوئی بھی ٹیچر، لیکن گھر میں آتے تو کڑوے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو اس کڑواہٹ کو نکالنے کے لیے ہمیں کہا ہے گھر میں داخل ہوتے ہی کہو السلام علینا. میں اب فیس بن جاؤں گی، میں یہاں پر اپنی زبان کو بلا مقصد نہیں کھولوں گی. زب. اور پھر حدیث میں صلوات بھیجو تاکہ جمال مصطفی مسلسل تیرے سامنے رہے. اور میرے نبی کا ایک لقب ہے بسام. تبسم کرنے والا نہیں، بلکہ بہت زیادہ مسلسل لوگوں کے سامنے اپنی خوشی کو ظاہر کرنے والا، اپنا غم اپنے دل میں رکھنے والا. پروردگار عالم ہمارے دلوں میں اتنی ظرفیت دے کہ ہم اپنے غموں کو، اپنے درد کو، اپنے اعتراضات کو، اپنے شکووں کو لوگوں اور گھر والوں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو مناجات شاکین ہیں اس کا صدقہ ہم رب ذوالجلال کے سامنے صرف شکوہ اور درد دل کر سکے. بار الہ بحق قلب وسعت وسیع زینب کبریٰ، ہم سب کے دلوں میں وسعت اور شرح صدر عنایت فرما. صلوات بھیجو. الحمدللہ ہم اپنی چھوٹی سی حقیر سی محنت میں مصروف ہیں قرب زینبی کے لیے، اور جب ہم نے اپنے اعضاء بدن کو اس حسین انٹینشن اور نیت کے ساتھ کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کی تو دوسرے اعضاء جو باطنی اعضاء ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. حدیث میں ہے ہماری شیعوں کی 2 آنکھیں نہیں ہیں. نہیں، شیعہ اور غیر شیعہ، عزادار اور غیر عزادار میں فرق یہ ہے کہ عام لوگ 2 آنکھوں کے ساتھ جی رہے ہیں، حیوانی، جسمانی، مادی، دنیاوی، اس چھوٹے سے پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں، دیٹس اٹ بس. لیکن عاشقان جن کی زندگی کا ہدف اور مقصد زینت امیر المؤمنین بننا ہے، شیعہ علی ہے، وہ 4 آنکھوں کے ساتھ جیتے ہیں. وہ بصارت نہیں بصیرت سے مالا مال ہیں، اور اس بصیرت کو جب انسان حاصل کرنے لگتا ہے تو ایک دم سے بیدار ہو جاتا ہے.
پہلا سٹیپ صمت. صمت بہت بڑی عبادت. صمت ہمیں اس منزل تک لے آتا ہے کہ ہم یقظہ کے میدان میں آ جاتے ہیں. یقظہ، یہ قاف توئے زوئے والا زے اور آخر میں جو گولتا ہوتے، یقظہ. یہ جو احادیث میں جو الفاظ بار بار استعمال ہوتے ہیں اور قرآن میں، یہ قیمتی الفاظ ہوتے ہیں. انہیں ذرا پورے وجود کے ساتھ سیکھیں. ایک لفظ جب اضافہ ہوتا ہے تو بہت سے دروازے کھلنے لگتے ہیں. قرآن کا ایک ایک حرف معنی رکھتا ہے، لفظ تو دور کی بات. یا خود ایک معنی رکھتا ہے، قاف اپنا، ضاد اپنا. یقظہ کہتے ہیں اویکننگ، بیداری، جاگ جانا. وہ خاموشی جو مصلحت کے ساتھ ہے وہ ہمیں اس بصیرت، اس فرقان کی منزل تک لے کر آ جاتی ہے اور ہم جاگ کے زندگی گزارتے ہیں. یہ جاگنا دوسرا مرحلہ ہے اور ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ مکتب زینبی نے ہمیں کیسے جگایا. اس جاگنے کی سائنس، انڈیکیٹرز، نشانیاں کیا ہیں؟ میں جاگی ہوں؟ اگر جاگی ہوں تو جاگا ہوا کچھ اور ہوتا ہے، سویا ہوا کچھ اور ہوتا ہے. جو سو رہا ہے آہستہ سے جا کر آپ اس کی کسی چیز پر ہاتھ لگا سکتے ہو، قبضہ کر سکتے ہو. سو رہا ہے، غافل ہے، you can just چوری کر لو، کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور ایمان کے چور کوئی کم ہے؟ وہ سب دیکھ رہے ہیں ہم کب سو رہے ہیں، فوراً آ کر چوری کر لے. لہم قلوب لا یفقہون بہا. سب کو یاد ہے سورہ اعراف کی یہ آیت، لیکن نماز کے بعد کبھی روتے ہوئے ضرور پڑھیں. اور جب بھی میں تلاوت کر رہی ہوتی ہوں ان آیات کو تو میں سوچتی ہوں میری سیدہ، میری شریکہ حسین، تالی قرآن کس طرح سے ان آیات کو پڑھتی ہوں گی. ہمیں دیکھ کر پڑھتی ہوں گی نا کہ مجھ جیسی کنیز جو قلب رکھتی ہے، قلوب لا یفقہون، اعین لا یبصرون، آذان لا یسمعون، اولئک کالانعام، نو بل ہم اضل، اولئک ہم الغافلون. پتہ ہے غفلت، نیگلیجنس سے بڑا پردہ، حجاب، رکاوٹ، آبسٹیکل، مانع، ڈیمیج کرنے والا کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ دس از دا ایج آف ہم بالکل ہی کیا ہو جاتا ہے، ڈسٹریکشن. ہر کوئی ڈسٹریکٹ بہت جلدی ہو رہا ہے، فوکس ہونا مشکل ہے نا. یہ ایج، یہ زمانہ، یہ عصر، یہ دور ہے ہی ڈسٹریکشن کا. ایک جگہ ہے جو بہت خطرناک ہے، جہاں بہت چوریاں ہوتی ہیں، بہت مرڈرز ہوتے ہیں. وہ جب آپ کبھی گوگل کرتے ہو نا، میں اپنے بیٹوں کے ساتھ کبھی ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ دنیا کے سب سے ڈینجرس روڈ کون سے، فار ایگزامپل تو ایک روڈ آتا ہے جس میں مرڈرز بہت ہوتے ہیں اور وہاں وہ بالکل خالی ہے، کوئی وہاں جانا پسند نہیں کرتا. وہاں اس زمانے میں بھی چوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. کیا ہر کوئی پسند کرے گا وہاں جانا؟ نہیں. جہاں مسلسل چوری ہو رہی ہو، خطرہ ہی خطرہ ہو، ہم وہاں جاتے، خوشی خوشی جاتے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا اسکرین ٹائم. نہیں ہے اتنے مزے سے، بغیر سوچے سمجھے پلاننگ کے. نہ کوئی ویپن ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی زرہ ہے، نہ کوئی ڈیفینڈر ہے، نتھنگ. لیٹس گو، چلے گئے. کہتے کیا ہے؟ 10 منٹ کے لیے ذرا فلانی کو جواب دینے کے لیے جا رہی ہوں. وہ 10 منٹ، وہ 5 منٹ، 20, 30, 40. میں نے کہا نا چائنیز بہت اسمارٹ ہے، سستی چیزیں اکارڈنگ ٹو دا کنٹریز بناتے ہیں تاکہ آپ سے تھوڑا چوری کریں. آپ سے 100 روپئے، 200 روپئے، یہاں والوں سے، وہاں والوں سے 1000، وہاں والوں سے 2,000 سب سے مانگیں گے. بہت چلاک ہے یہ شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے. تھوڑا دے دو، ایک 5 منٹ دے دو، ایک 10 منٹ دے دو، ہم سب سے لے رہا ہے. چور، سارقین بھرے پڑے ہیں. غفلت سب سے بڑا دشمن. اور یقظہ حدیث میں ہے، الیقظہ نورن،
یقظہ نور ہے، اور یقظہ موعظہ نصیحت ایڈوائزز ایسی محفلوں سے حاصل ہوتا ہے۔ باقاعدہ احادیث نے بار بار کہا ہے جو ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ یقظہ کے لیے موعظہ، یعنی کوئی اپنا پرائیویٹ اس کا ہم جیسے ٹرینر نہ ہو، کوئی اس کا استاد روحانی نہ ہو، کچھ سنے نہ، جس کے ذریعے اس کی آنکھوں میں اشک آئے، تو وہ اتنا اس سے آہستہ آہستہ بو آنے لگتی، جو ہفتے میں ایک دفعہ نہ نہائیں تو بو آتی ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی جہاں بہت سویٹ ہو، یہاں پر اتنے گناہ زیادہ ہے، اور ہم نہائیں نہ، منیمم ونس اے ویک تو نہائیں۔ جو بہت گندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جمعہ بے جمعہ نہاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں چلے ہم جمعہ بے جمعہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، نہ کہ محرم ٹو محرم اور رمضان ٹو رمضان اور ڈسٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم جب تک کلیننگ کے مرحلے تک پہنچتے اتنے میں اینڈ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، وہ زمانہ گزر چکا، اب یقظہ کا زمانہ ہے، اب ہم بیدار ہونا چاہ رہے ہیں، اور بیداری کے لیے سب سے پہلا سوال یہ ہے، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ یہ آپ نے بار بار اپنے آپ سے پوچھنا ہے، میں کون ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے؟ تو خود بخود میں کہاں ہوں یا سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ گیپ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ میں کون ہوں اور میرا جس نکالے جس جیل میں ہم نے رکھا ہوا ہے، ویران ہے، آباد نہیں ہے۔ ہینری کربن، جن سے ہم بہت قریب ہیں کیونکہ وہ تہران بہت زیادہ آتے تھے، جو فرینچ پروفیسر ہے، آپ ضرور ہینری کربن سرچ کریں، یہ بچیوں نے ضرور کرنا ہے، ماما بابا کو بتانا ہے، یا یہ جو جرمن کیتھولک لیڈی ہے میری شمیل، ان کو بھی سرچ کریں، سب آپ کے سامنے آئے گا۔ پھر غیرت ہمارے اندر بیدار ہو جائے، شرم آئے، جاگ جائے ہم لوگ، میں کہاں ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہیں صحیفہ سجادیہ اتنا اٹریکٹ کر رہے اور میں کیوں اتنی دور ہوں؟ اور جب اس نے وہ کتاب اس خاتون کو گفٹ میں دی تو اس خاتون نے پتہ ہے کیا کہا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، مجھے ساری بائبل کی دعائیں، حافظہ تھی وہ، میں سب کو دعائیں پڑھاتی تھی، وہ بہترین ذاکرہ تھی اپنی عیسائیت میں، اب میں نے وہ سب چھوڑ دیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو، اس کی قبر پہ یہ حدیث ہے، الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، سنائیں گے آپ سب مل کر، الناس نیام، نوم سے ہے، لا سنۃ ولا نوم، لا سنۃ ولا نوم، بچوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں، نوم نیام یعنی لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کب جاگتے؟ فَإِذَا مَاتُوا، موت سے، النَّاسُ نِيَامٌ، سب مل کے پڑھیں، النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، انتبہ یعنی وہی یقظہ، پھر وہ جاگتے ہیں، پھر پردے ہٹتے ہیں۔ اور زینبی کردار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری سیدہ نے ہمیں بار بار کہا کہ وہ موت یعنی پردے کا ہٹنا جو مجبوراً ہو، ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، زبردستی ہو، وہ کنیز زینبی کو زیب نہیں دیتا۔ جمال زینبی سے مزین کنیز وہ ہے جو ارادہ موت، موت ارادی کی منزل تک پہنچ جاتی ہے اور خود سے ان پردوں کو چاک کر دیتی ہے۔ اکثر لوگ خواب میں ہیں، غفلت میں ہیں، صرف موت انہیں جگاتی ہے۔ ہمیں نہج البلاغہ نے، صحیفہ سجادیہ نے ہمیشہ جگایا ہے، مجالس حسینی نے ہمیشہ جگایا ہے، بس ہم نے جاگ گئے اگر ہم تو۔ جاگنے کا جو میں نے آپ کو بتایا ایک انڈیکیٹر سائن وہ یہ ہے، نمبر 1 علم، یا علم، نالج۔ کہتے ہیں آخر الزمان میں جب ظہور کا وقت آئے گا
اور ہم سب انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے جمال یوسف زہرا امام عصر علیہ السلام کو دیکھیں گے. جس طرح قرآن میں جنت کی سیر کروائی گئی ہے نا، ہمیں سیر کرواتے ہیں کہ جنت میں آپ یہ پیو گے، ایسے کھاؤ گے، بینگلز ایسے ہوں گے، اور آپ کے برتنوں کا بھی ذکر ہے، اس طرح سے ہوں گے، آپ کے ارد گرد خادم کس طرح سے طواف کر رہے ہوں گے، آپ ایک ہی پھل کو کھاؤ گے، اس ایک ہی پھل میں اتنے مزے ہوں گے اور ہر بائٹ دوسرے بائٹ سے الگ ہوگی، کچھ بھی ریپیٹ نہیں ہوگا، ہر نگاہ دوسرے نگاہ سے الگ، انلمیٹڈ دنیا. اور پھر ہم اس دنیا کو دیکھ کے کہیں گے ارے ہم اتنی بورنگ دنیا میں رہتے تھے، ہے نا، اتنی بورنگ ہے یہ دنیا، اتنی لمیٹڈ ہے یہ دنیا. اور پھر وہ دنیا جس کی ایک ایک چیز کو اس کی سیر باقاعدہ ہمیں قرآن نے کرائی ہے. اسی طرح احادیث نے عصر ظہور، عصر یعنی ایج یا ٹائم، عصر ظہور کی ہمیں سیر کروائی، ہمیں بتایا ہے کہ اس عصر کے لیے دل و جان سے انتظار کرو، تیاری کرو. کون سا ایج، کون سا ٹائم، کون سا ایرا؟ وہ ایرا جس میں بہت ہی جمال ہوگا، اتنا پیارا ہوگا. نمبر 1 صدر، سینہ سب کا وسیع، کینہ ختم، یا سینہ کینے سے دور، صدر. اور لین دین ڈیلنگ کس سے ہوگی؟ صلوات بر محمد و آل محمد سے. الأجل الأجل احسنتم. وہ عصر ظہور، ظہور جمال، کمال، ظہور علم، اس میں اتنی اپنائیت اور محبت زیادہ ہوگی کہ ہم ایک دوسرے کے پرس میں، جیب میں، پاکٹس میں آرام سے ہاتھ لگائیں گے. کیوں ہاتھ نہ لگائیں؟ اس لیے کہ کوئی بھی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ لوگ اتنے شاید ایکسٹرا فلدی رچ نہ ہوں، مینٹلی رچ ہوں گے، ضروریات پوری ہو جائیں گی، قناعت آ جائے گی. اپنے سارے وقت کو، طاقت کو چیزوں اور آئٹمز جمع کرنے اور دیکھنے میں ضائع نہیں کریں گے. سمجھ آ جائے گی، عقل آ جائے گی، علم آئے گا، حکمت آئے گی، بصیرت آئے گی، تو کوئی صدقہ ہی نہیں لے گا. پہاڑ ڈائمنڈ کے پڑے ہوئے ہوں گے اور ہم التجا کریں گے کوئی آ کے لے جائے. اس لیے ابھی غنیمت جانے کوئی کچھ مانگے تو دے دیں. صدقہ سینہ صدر بہت وسیع، اور ڈیلنگ صلوات، اخلاق صلواتی ہوگا، بہت پیارا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ ہر انسان، پوری کائنات میں ایک پرچم؟ اور یہ جو اتنے سٹبن لوگ ہیں، یہ جو اتنی عجیب نئے مذہب بن رہے ہیں، دین بن رہے ہیں، یہ سب ایک پرچم تلے کیسے آئیں گے؟ سب کیسے اتنی جلدی پیار و محبت سے رہیں گے کہ جنتی جیسا ماحول ہوگا کہ دلوں میں کوئی کینہ حسد نہیں ہوگا؟ تو جواب کیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ، ظلمتوں کی اساس کیا ہے؟ جہالت اور حب الدنیا. جمال حضرت زہرا کو دیکھ کر دنیا کی محبت ختم. یہ دل عشق نور امام عصر سے منور، اور جو ہاتھ پھیریں گے امام تو علم و حکمت کا نور اس طرح سے ہمارے وجود میں آ جائے گا کہ جب آپ کو سب نظر آنے لگے گا علم ہے، نور ہے،
سینہ حب دنیا کی جگہ حب امام سے منور ہے، تو خود بخود برائیوں سے، کینوں سے، حسد سے اور طمع اور لالچ سے دور زندگی ہوگی نا۔ اور سب سے بڑی بات، معتبر کتاب کنز الاعمال کی والیوم نمبر 14 میں لکھا ہے کہ آخر الزمان میں اور عصر ظہور میں ایسی خواتین ہوں گی، کیونکہ جتنا زمانہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، شیاطین کے ٹرکس بھی، حملے بھی، ان کے ویپنز بھی جس طرح وہ ہمیں کیپچر کر رہے ہیں، وہ اور زیادہ ماڈرن ہو رہا ہے، وہ بھی چلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے ان کی بھی چلاکیاں اور وکٹم ہمیں بنانے کے طریقے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جب شیاطین حملہ کریں گے، روایت کے الفاظ ہے کیا ہے کہ کچھ ایسی خواتین کی ٹیمز ہوں گی جگہ جگہ۔ یہ بار بار مجھے سب کہتے ہیں، عورتیں نہ ہوں تو نہ یہ رونق ہو عزاداری میں، نہ عبادتوں میں۔ اکثر فادر جب بچوں کو نماز پڑھاتے ہیں تو یوں کہتے ہیں، یہ لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ختم، جاؤ پڑھ لی تم نے۔ جب مائیں پڑھاتی ہیں تو کیا کہتی ہیں، بیٹا پہلے پڑھو اذان، دین اقامہ، دین دیس، پھر یہ تسبیح بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو۔ ہم ڈیٹیل میں جاتے، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں نوجوانوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہم کچھ زیادہ ہی چلے جاتے ہیں تھوڑا سا تو، لیکن کمال اسی میں ہے ماشاءاللہ، خواتین مستحبات کی طرف زیادہ جاتی ہیں۔ ایک ٹیم ہوگی خواتین کی مختلف جگہوں پر، وہ ٹیم اتنی آگاہ، علم و بصیرت کے اسلحے سے لبریز کہ جیسے ہی شیاطین حملہ کریں گے وہ ان کو فوراً روک دیں گے، جیسے ہی وہ ہماری ایمان کو کیپچر کرنا چاہیں گے، یہ خواتین اپنے علم کے ویپن سے روکیں گے۔ یہ کنز الاعمال نے لکھا ہے، علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ تبھی آپ دیکھیے ہماری ام العلوم ام الائمہ کے بارے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، انتی، یہ مولا باب العلم کے الفاظ ہے، غور سے سنیں، اور یہ سننے کے بعد کنیکٹ ہونا ہے اور رونا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں ابھی ممبر سے مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے روتی جاؤں اور پھر میں بات نہ کر سکوں، اگر نہ مجھ سے یہ احادیث تنہائی میں پڑھی نہیں جاتی بغیر احساسات کے۔ یہ دین ہمارا احساسات والا ہے۔ ہمارے نبی باقاعدہ قرآن کی تلاوت کر کے چیک کرتے تھے کتنے لوگ رو رہے ہیں کتنے نہیں، یہ باقاعدہ چیکنگ ہوتی تھی۔ کین یو بلیو اٹ؟ we never fought in that way. ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم روئے یا نہ روئے ہماری مرضی ہے، but that is the sign کہ یہ بات دل میں اتری ہے، ٹھیک ہے۔ دن میں کچھ لمحات رونے کے لیے اپنی روٹین میں ضرور رکھے۔ آج کل کلبز بن رہے ہیں نا، رونے کے کلبز، جہاں رلایا جاتا ہے تاکہ روئیں۔ آپ نے بہت سے ایسے میں نے لیکچررز کو دیکھا جو لیکچر دیتے ہیں کہ کیسے رونا چاہیے، کب رونا چاہیے، رونے کیا ہے۔ جیسے پہلے ہنسنے کا ہوتا تھا، ہاں سب مل کے ہنسے، ہنسی نہیں بھی آ رہی تو ہنسو، کیونکہ ہنسنا بہت اچھا ہے، ہنسو جی، زبردستی ہنس رہے، آرٹیفیشل ہنس رہے، بیچارے کوشش کرتے۔ اسی طرح آپ کہہ رہے رو رو رو، یہ رونا بہت ضروری ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، باب العلم فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ کنیکٹ ہونا ہے آپ نے کس سے، ہماری سول مدر، ہماری سیدہ سے، کہ یا فاطمہ انتی اعلم باللہ وابر واتقى واشد خوفا من اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اے فاطمہ آپ اعلم، علم کے اس اعلیٰ درجے پر ہیں جب وہ علم باللہ پہ آ جائے، توحید پہ آ جائے، اور ابر بر سے ہے، اتقا تقوا سے ہے، اکرم کرامت سے ہے، اور اشد خوف سے ہے۔ 5 صفات گنوائی۔ کون؟ مولا علی جناب ہے زہرا کے بارے میں۔ اب آئیے ایک کنیزان زینب، ایک اور امام بنت زہرا کے بارے میں کیا گواہی دے رہا ہے کہ اے میری پھوپھی اماں زینب انتی عالمہ غیر معلمہ۔ یہ صرف سننا نہیں ہے، سنتے تو ہیں لیکن اندر نہیں جاتا، اندر لے جانا ہے۔ میں عالمہ غیر معلمہ کی عزادار ہوں اور پرسہ دینے والی ہوں۔ کہاں ہے میری لائبریری، کہاں ہے میری بکس؟
ہے روٹین کیا ہے میری علم کی, وہ علم جو نور ہو اور میرے لیے اور میرے ساتھ جائے. I don't have any routine, I don't have any معلم in my life. تو میں کیا کر رہی ہوں؟ انتی عالمۃ غیر معلمہ فہیمہ غیر مفہمہ. اس کو ریپیٹ کرنا ہے اور گھر میں کہیں لکھ کے لگائیں تاکہ آپ کے یہ ہاتھ اصل میں بنے ہیں اسی لیے کہ اس کو آپ اٹھائیں. اللہ نے اسی لیے یہ 2 ہاتھ دیے کہ آپ یوں کر کے کتاب اٹھائیں. ہم اہل کتاب ہیں, قرآن والے ہیں, ہمارا معجزہ فہم و عقل و علم والا ہے. حدیث کہتی ہے نا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ اعطى لكل نبی معجزہ و آیہ. اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا ہے نا. کیا دیا ہے؟ موسیٰ کو عصا جو کہ فوراً میجک کی طرح ہے, اور حضرت ابراہیم کو برد النار کہ نار کو نور میں بدل دے. حضرت عیسیٰ کو کلمات جو موت کو اموات کو احیاء میں بدل دے. اور پھر جھوم کر میرے نبی فرماتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے ایک معجزہ دیا ہے. وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ میرا علی ہے. علی قرآن ناطق. وَأَعْتَانِي عَلِيًّا هَذَا عَلِيًّا عَلِيُّ تاج النبوة وآیت النبوة. وہ علی یا علی یا علی جو مشن, جو چیلنج میرے آقا کا تھا, میرے مولا کا تھا, وہ نزول اور تنزیل قرآن کی طرح بہت کٹھن, بہت مشکل. نبی اگر قرآن کو لا کر بتانے کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی تو ہماری جان قربان ہو مولا علی پر کہ آپ کو اس کی تعویل اور تفسیر اور اس کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے آپ نے ساری زندگی وقف کر دی. I don't know ہم کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یا قضا جاگنا ہے, ہم نے جاگنا ہے. سوچے میری قبر پہ کیا لکھا ہوگا, میرے کفن پہ کیا لکھا ہوگا, مجھے کون غسل دے گا. یہ کتنا اہم ہے. میں ایام فاطمیہ میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر اتنا اہم نہ ہوتا تو میری سیدہ وصیت نہ کرتی. وصیت انہی چیزوں کی جاتی ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. کون مجھے غسل دے, دعا کرے ہر نماز کے بعد, بار الہا ایک باعمل, با معرفت, با تقوی دل اور ہاتھ, احکام اور فقہ سے لبریز وجود مجھے اس دنیا سے لقاء الہی کی طرف اس ابدی سفر کے لیے طیب و طاہر اور پاک کرے. قرآن آج ہم نے ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنا ہے جن کو لقب ملا ہے سید القراء کا. سید القراء اتنا زبردست معلم قرآن تھا. افسوس ہمیں سے کوئی نہیں کہتا کہ this is mission of my life, this is dream of my life that I want to be a teacher of the Quran. کوئی کہتا ہے ایسے مزے سے؟ میں یہ کہتا. سنا ہے آپ نے؟ It's a pity, yeah? Inferior complex, yeah? ہم احساس کمتری میں ہیں. ہم فخر سے نہیں کہتے کہ میرا ڈریم یہ ہے کہ میرا بھی ایک پورشن ہو قرآن کو پروپیگیٹ کرنے کا. یہ ہے نا وہ زینبی جمال, یہ ہے نا وہ زینبی کمال اور فکر. سید القراء ہیں. رب نے کہا میں معلم ہوں, الرحمن علم القرآن. سید القراء کا نام ہے بریر ابن خزیر. بڑا احترام تھا اس کا کوفہ میں. ہمارے نبی اگر فرق رکھتے تھے, ویسی تو آپ دیکھتے بھی سب کو برابر تھے. میں
نہایت ناقص ہوں، میں بہت شرمندہ، میں اپنی پیاری پیاری ماؤں کو نہیں دیکھتی، میری عاجزی ہے اور میری بد اخلاقی ہے، ورنہ اسلام میں واجب ہے کہ ہم سب کو دیکھیں. نبی کبھی فرق نہیں رکھتے تھے، لیکن فرق رکھتے تو یہاں آ کر کہتے تھے اچھا تمہاری تلاوت سب سے پیاری، ادھر آؤ سب سے پہلے میں تجھے دوں. فرق رکھتے تھے، سب سے پہلے اس کو یہ تحفہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ یہ قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. بریر خطابت میں بھی نامور، مشہور، اور اہل یمن کا تھا. شہدائے کربلا میں اکثر یمنی ہیں، میں ہر سال شاید بتاتی ہوں. میں اس لیے بتاتی ہوں کہ مجھے سودائے حمدانی یاد آتی ہے، فیمیل جو میں نے فیسینیٹنگ جو کمپینینز ہیں ان پر بھی عشرہ پڑھا ہوا ہے، زرقا، سودا، رمیسہ، اسماء. تو ان میں اکثر وہ بھی یمن سے ہے. یمن کی خواتین جو یمنی الاصل ہے اور قبیلہ حمدان ہے جو یمن میں ہے، جسٹ آؤٹسٹینڈنگ، عجیب ان کا کردار ہے. اور اکثر شہدائے کربلا اصالتاً قبیلہ حمدان یمن سے ہے. بریر بھی ان میں سے ایک ہے. بریر کیونکہ بہت پیارا بولتا تھا. اس کے علاوہ بھی ہمارے مولا حسین نے سب اپنے اصحاب سے کہا جانے سے پہلے نصیحت کرو، ان کو جگانے کی کوشش کرو. دیکھیں یقظہ تو کلم لہذا القوم یا بریر، جاتے ہی اگر وہ حملہ کرے تو پھر بھی تو جواب نہ دینا، کہنا پہلے میری بات سن لو، شاید ایک دل پلٹ آئے. دیکھیں کرم حسینی، کبھی تاریخ اسلام میں کوئی جنگ نہیں ہوئی مگر یہ کہ نہ صرف ہم نے شروع نہیں کیا بلکہ ہم نے شروع کیا ہے تو پیار سے، محبت سے دعوت دی ہے، اپنی طرف بلایا ہے. بریر نے پتہ ہے کیا کہا؟ بریر نے کہا اے قوم دیکھو تو صحیح یہاں کون آیا ہے. دیکھو حسین اپنی بہن کے ساتھ، علی کی بیٹی کے ساتھ کبھی ایسی جگہ نہیں آئے گا جہاں اس کا مقصد جنگ کرنا ہو. جگایا، کچھ لوگ جاگے بھی، یا ہمیں بتایا نہیں جاتا. تاریخ بہت الگ بھی ہے، ہمارا جو مطالعہ ہے وہ بہت قلیل ہے. کافی لوگ حر کی طرح بیدار ہوئے آہستہ آہستہ آہستہ، اور کہا دیکھو نا یہ کتنا عجیب ہے کہ آج عاشور کا دن ہے، 3 دنوں سے میں العطش کی آواز سن رہا ہوں. اے قوم یہ دریا کا پانی اسے یہودی بھی پی رہے، کافر بھی پی رہے، مجوسی بھی پی رہے، لیکن اگر نہیں مل رہا تو زہرا کے لال کو میں کہوں گی اے بریر تو سقائے کربلا نہ تھا پھر بھی تو تڑپ اٹھا. تو بچوں کی پیاس کو برداشت نہ کر سکا، لیکن ہائے سقائے کربلا ابو الفضل العباس، میرے آقا، میرے غازی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ درد دل حضرت عباس ہے، کاش اسم من از اول سقا نبود، یا در ان خون صحرا دریا نبود. کاش مجھے سقائے کربلا کا لقب نہ ملتا، اور اگر مل گیا ہے تو اس خون کے صحرا میں دریا نہ ہوتا. دریا بھی ہے، میں سقا بھی ہوں، علی اصغر تشنا بھی ہے، سکینہ کا کوزہ خالی بھی ہے. اہل عزا بریر نصیحت کرنے کے بعد جب حملہ ہوا تو 30 سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. تو ایک یزیدی نے آواز بلند کی کہ آؤ اے اہل لشکر میری مدد کرو. ایک بزدلانہ حملہ
حملہ بریر کی پیٹھ پر ہوا، قاری قرآن کا چہرہ زمین کربلا پر گرا، اور اتنے میں دوسرا یزیدی آیا اور اس نے آ کر پہچان لیا اور کہا یہ بریر تو نے اس کو مارا ہے؟ یہ میرا استاد تھا قرآن کا، میں کوفے والا ہوں، میں نے بریر سے اللہ کا کلام سیکھا ہے، میں کہوں گی ہائے شہر کوفہ ہے، حسین کی شہادت کے بعد سر حسین نیزے پر ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اے اہل کوفہ بریر کو قاری سمجھ کر جو احترام کر رہے ہیں، انہوں نے ناطق قرآن کی تلاوت پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کے بجائے لوگوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ اے عزادارو آج یوم جمعہ ہے، امام زمانہ سر پیٹ رہے ہیں، جیسے ہی کربلا کی آمد ہوتی ہے اور تمام اہل حرم کربلا 2 محرم کو پہنچتے ہیں، پتہ ہے آپ کو فرشتے امام حسین کی اس پیراہن کو امام عصر کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا سوراخ ہی سوراخ والا پیراہن خون آلود حسین، جس سے تازہ تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ اہل عزا وہ امام حسین کی آنکھوں کے سامنے امام کا دل غم سے پھٹتا ہے، تو ہم امام کے چاہنے والے محرم کے آتے ہی مغموم ہو جاتے ہیں۔ السلام علیک یا صاحب عزا یا امام زمان اجرک اللہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ ان شکستہ دلوں، ان اشک وفا، ان ماتمیوں، ان زینبیوں کا واسطہ، اس مجلس کا واسطہ، اس شاہ شہیدان جیسی بارگاہ امامت کا واسطہ، پروردگارا خدا بندہ امام عصر کو اس نے ظہور عنایت فرما، امام کے مغبوم دل کو ہمارے نیک اعمال سے خوشحال فرما، پروردگارا ہمارا ذکر، ہمارا نام امام کی دعاؤں میں شامل فرما، یا رب ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو قیامت تک حسینی زینبی سے زینبی ایمان میں کامل سے کامل تر فرما، ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا، یا رب ہمارے کمزور ارادوں کو قوی فرما، جسموں میں طاقت صحت عنایت فرما، اخلاق کو صلواتی بنا دے، یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما، بانیان مجلس کی توفیقات عظیم ہیں، عظیم تر بنا، یا رب یہ جو ہاتھ بلند ہے انہیں خالی نہ لوٹا، جناب زینب کی چادر کا واسطہ دن بدن حیا اور عفت کنیزان زینب میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔